ایک اللہ والے کا واقعہ پڑا، کسی گاؤں میں مہمان بن کے گیا، تو جیسے ہی ایک گھر کے اندر اس کا داخلہ ہوا، انہوں نے اس کو ویلکم کہا کہ آپ ہمارے مہمان بن جائیں۔ 3 بھائی تھے۔ وہ اللہ والے نے پوچھا کہ آمدنی کیا ہے، کہاں سے کھاتے پیتے ہو؟ تو بولے یہ جو گھر میں درخت لگا ہوا ہے اس کے پھل کا انتظار کرتے ہیں، روزانہ اس کو دیکھتے ہیں، آج تھوڑا سا نکلا ہے، پھر بڑا ہے، پھر بڑا ہے، اس کا پھل اتارتے ہیں، بیچتے ہیں، اس سے ہمارا گزر بسر۔ اچھا بھائی، کھانا اتنا تھا کہ 3 بھی نہیں کھا سکتے تھے جو گھر میں تھا، اور یہ مہمان بھی آ گئے چوتھے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہم ایسے ہی سو جاتے ہیں، مہمان کو کھلا دیتے، یہ تو اچھی بات ہے۔ مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ رات کو سب سوئے تو وہ اللہ والا اٹھا رات کو، اس نے ان کا درخت جو تھا نا صحن میں، اس کو کاٹ دیا، درخت کاٹ دیا، پھینک دیا کاٹ کے، اور گھر سے نکلا چلا گیا۔ صبح شور ہو گیا کہ اس گھر میں مہمان کی اتنی عزت کی گئی، اس مہمان نے ان کا درخت ہی کاٹ دیا، خود بھوکے سوئے، مہمان کو کھلایا، مہمان درخت کاٹ کے چلا گیا۔ اب کچھ دن وقت گزرتا گیا، آگے بڑھے، ایک عرصہ گزرا تو وہ اللہ والا پھر اسی گاؤں کی طرف واپسی آیا، اس علاقے میں آیا۔ تو اس علاقے کے لوگوں نے دیکھا کہ اب یہی وہ شخص ہے، اتنے سال پہلے فلاں آدمی کے گھر مہمان بنا تھا اور ان کا درخت کاٹ کے چلا گیا، آج اسے کوئی مہمان نہ بنائے۔ یہ جب شہرت ہوئی نا اس گاؤں میں کہ یہ وہ آ گیا دوبارہ، درخت کاٹ کے چلا جائے گا، تو وہ جن کا درخت تھا وہ بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے آئے اور آ کر اس کے ہاتھ چومے اور اس کو کہا آپ ہمارے گھر میں ہی مہمان بنے، آپ ہمارے گھر میں بنے۔ لوگ حیران، پوری بستی اس کو گھر میں مہمان نہیں بنا رہی اور یہ وہی لے کے جا رہے ہیں جو اس کو کوستے رہے اتنا عرصہ۔ تو لوگوں نے دیکھا اور اس اللہ والے نے بھی دیکھا کہ اب وہ لوگ جھونپڑی میں نہیں رہ رہے تھے، بڑا عالیشان ان کا گھر تھا، سب کچھ تھا، اور بڑی آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو اس نے پھر یہ راز کھولا، کہا میں نے ان 3 بھائیوں کو پوچھا نا کہ تمہارا آمدنی کا ذریعہ کیا ہے، تو یہ صبح و شام اسی درخت کو دیکھتے رہتے تھے۔ میں نے کہا اس کو کاٹو، یہ باہر تو نکلیں، یہ کچھ اور ہاتھ پاؤں ماریں تو صحیح، کہیں جائیں تو صحیح۔ تو بظاہر درخت والی ان کو مصیبت لگی کہ ہم تو گئے دنیا سے ہی اب، لیکن جب باہر گئے، باہر اور نکلے، بھائیو اللہ نے تجارت کے اندر مخلوق کو جتنا رزق اللہ نے دینا ہے، 9 حصے رب نے تجارت کے اندر رکھے ہیں، 9 حصے تجارت میں، 1 حصہ ملازمت میں ہے، 9 حصے تجارت میں۔ مخلوق کو جو رزق پہنچے گا، جو فائدے ملیں گے، اس کے 9 حصے وہ تجارت میں ہیں۔ یہ تو روایتوں میں ہم سے وعدے فرمائے گئے۔ کوئی آدمی اگر اس نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور یہ تجارت کرتا ہے، تو فرمایا میں نے درخت کاٹا، ان کو مصیبت لگی، کچھ عرصہ مجھے کوستے رہے، ٹھیک ہے بھائی کوستے رہو، لیکن اس کے بعد جب باہر نکلے تو تینوں کو راہیں ایسی مل گئیں کہ پہلے جھونپڑی میں رہ رہے تھے، اب یہ عالیشان مکان کے اندر رہ رہے ہیں۔ سارا زمانہ سمجھ رہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن وہ خود گھر والے کہہ رہے ہیں ہاں زیادتی ہوئی تھی، لیکن وہ زیادتی ہمیں یہ فائدہ پہنچا کے چلا گئی۔ تو کئی چیزیں، کئی انسان کو بیماریاں آتی، وہ ایک بیماری آتی ہے، اس سے وہ پرہیز کرنا شروع ہوتا ہے تو کئی بیماریوں سے بچتا ہے، کئی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر وہ بیماری نہ آتی، نہ وہ پرہیز کرتا، نہ وہ اس طرف جاتا۔ تو وہ جو مصیبتیں ہم پہ آتی ہیں، ان کے پس پردہ کوئی اور بھی اہم چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اور فوائد بھی ہمارے لیے ہوتے ہیں، جن سے ہم بس اوقات چشم پوشی کی ہوتے ہیں، اس کی طرف ہم دیکھتے نہیں ہیں۔